کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے افضل بناتی ہے؟ وہ ہے علم۔ جی ہاں، علم کی طاقت۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی ترقی ہوئی، جتنی بھی بڑی ایجادات ہوئیں یا معاشرے میں کوئی بھی اچھی تبدیلی آئی، ان سب کے پیچھے یہی ایک قوت کام کر رہی ہے۔ تو چلیں آج علم کے اسی مقدس اور فائدہ مند سفر کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر انسان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اسے فرشتوں جیسی نوری مخلوق پر بھی فضیلت دے دی گئی؟ اور یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری بات چیت کی بنیاد یہی سوال ہے۔ اور اس کا جواب حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے، لیکن بہت گہرا بھی۔ وہ چیز ہے علم۔ یہی وہ صلاحیت تھی، وہ طاقت جو انسان کو کائنات میں ایک بالکل الگ اور ذمہ دار مقام دیتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علم کے اس سفر کا آغاز خود خالق کائنات کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کی بنیاد کسی رسم و رواج پر نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا علم حاصل کرنے کے حکم پر رکھی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں، قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ کوئی عبادت یا رسم کا حکم نہیں تھا، بلکہ صرف ایک لفظ تھا، اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ تو ایک کھلا اعلان ہے کہ اس دین کی شروعات ہی علم سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علم کا مطلب صرف کتابیں رٹ لینا یا معلومات جمع کر لینا نہیں ہے، نہیں۔ اس سے مراد ہے سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی وہ گہری صلاحیت جو انسان کے اندر اصل شعور جگاتی ہے، جو اسے ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسلام میں علم کوئی عام دنیاوی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے انبیاء کی میراث کہا گیا ہے، ایک ایسی مقدس امانت جو نسل در نسل آگے بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی شوقی بات نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مطلب یہ کسی خاص طبقے یا جنس کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے ایک لازمی ذمہ داری ہے۔ اور یہ وراثت کیسی ہے؟ دیکھیں، انبیاء اپنے پیچھے کوئی سونا چاندی یا جائیدادیں نہیں چھوڑتے، وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں علم کی لازوال میراث۔ اور یہیں سے ہمیں دولت اور علم کا اصل فرق سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے کیا ہی خوبصورت موازنہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے، جبکہ دولت بادشاہوں کی۔ اور سب سے زبردست بات، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، جبکہ دولت بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے۔ علم کی اہمیت صرف کتابوں یا روحانی باتوں تک محدود نہیں، اس کی ایک بہت بڑی عملی طاقت بھی ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اسی علم نے انسان کی تاریخ اور اس کی ترقی کو کیسے بدلا ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو شاید انسان آج بھی پتھر کے زمانے میں ہی رہ رہا ہوتا۔ یہی علم تھا جس کی وجہ سے ہم نے زمین کے رازوں کو سمجھا، اسی کی بدولت ہم چاند تک پہنچے، ایٹم کی چھپی ہوئی طاقت کو جانا، اور آج اسی علم کی وجہ سے ہم بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ اسلام میں علم کا مطلب صرف سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کرنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک مکمل پیکیج ہے جس میں اخلاقیات، انصاف، انسانیت اور اچھی اقدار کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ لیکن اتنی ساری کامیابیوں کے باوجود آج ہم ایک بہت بڑے اور عجیب سے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ چیلنج ہے تعلیم اور حقیقی سمجھ بوجھ کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ۔ یہ چارٹ ایک کڑوی سچائی دکھا رہا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں سے ڈگریوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، اس کا گراف اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، لیکن حقیقی شعور اور گہری سمجھ، اس کا گراف خطرناک حد تک نیچے آ رہا ہے۔ ہم معلومات کے سمندر میں تو ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن حکمت کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارے پاس انفارمیشن تو بہت ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ ڈگریاں تو ہیں، لیکن وہ شعور پیدا نہیں کر پا رہے۔ ہمیں خود کو بار بار یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ علم کا اصل مقصد صرف اچھی نوکری یا ڈگری حاصل کرنا نہیں، بلکہ ایک بہتر، با اخلاق اور باشعور انسان بننا ہے۔ ایک ایسا انسان جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جہاں سے یہ سارا سفر شروع ہوا تھا، اسی پہلے الہامی حکم میں۔ اقرا، پڑھو، یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اور ہر ترقی کا راستہ اسی ایک بنیادی کام سے شروع ہوتا ہے: پڑھنا، سیکھنا اور پھر سمجھنا۔ تو اقرا کا مطلب صرف کتاب پڑھنا نہیں ہوا، اس کا پورا عمل یہ ہے: پہلے پڑھو،
پھر اس سے سیکھو، جو سیکھا ہے اس پر گہرائی سے سوچو، اور آخر میں اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ یہ ایک نہ رکنے والا عمل ہے۔ تو آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حقیقی علم وہ روشنی ہے جو صرف ہمارے اپنے ذہنوں کو ہی روشن نہیں کرتی، بلکہ یہ پورے معاشرے سے جہالت، نفرت اور ناانصافی جیسے اندھیروں کو مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ عالم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ یہ قول ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ہم علم کی اس بے پناہ طاقت اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے واقعی تیار ہیں؟